14 مارچ 2025 کو جمعہ اور ہولی ایک ہی دن پڑ رہا ہے۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب انڈیا میں ہندو مسلم فیسٹیول سیم ڈے پڑ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ راجنیتی نہیں ہے، یہ دہشت نہیں ہے، یہ نفرت نہیں ہے۔ یو پی کے سی ایم اور ایک پولیس آفیسر کی یہ ہیٹ فل اسپیچ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ دہشت اور نفرت پھیل رہی ہے۔ خیر ان جیسے لوگوں کے اور ان کی گودی میڈیا کے تو پیٹ ہی ہندو مسلم کر کر کے پل رہے ہیں۔ سو اگنور دیم اینڈ لسن واٹ وی وانٹ ٹو ڈو۔ مین بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ سال میں 52 بار آتا ہے اور ہولی سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چاہے سال میں 52 بار ہو یا دن میں 5 بار، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اینی ہاؤ کنڈیشن نماز از کمپلسری۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم سے بڑی نہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم علماء نے، مسلم لیڈرز نے جمعے کی نماز کو 2 بجے تک مؤخر کر دیا ہے، 2 بجے تک ڈیلے کر دیا ہے، جس سے کسی بھی ہندو مسلم کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے مسلمان جمعے کی نماز ادا کرنے مسجد ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں، اسلام امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس شخص کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور یہ تو سارے ملک کے انوائرمنٹ کی بات ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے راستے نماز ادا کرنے جائیں اور نماز ادا کر کے واپس آ جائیں، بلا ضرورت کہیں نہ جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ بزدلی نہیں، یہ محبت اور سمجھداری ہے، یہ ایک دوسرے کا احترام ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کو فالو کرنا ہے۔ اسلام کے قانون میں ہر شخص کو اپنا تہوار منانے کی پوری اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر سائن کر دینے سے یا پھر 2 الفاظ بول دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک بات میرے ہندو اور مسلم تمام بھائی جانتے ہیں اچھی طرح کہ کسی بھی مذہب میں کسی دوسرے مذہب کی مذہبی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہندو بھائی عید پر ہمارے گھر آ کر سوئیاں تو کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کی ان کا مذہب انہیں اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ہمیں کلر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کلر کے ساتھ کسی مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنے کا ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اب اس سب ماحول کو لے کر مسلمانوں کے دماغ میں کچھ کوشچنس چل رہے ہیں، کیا ہولی کا کلر کپڑوں پر لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو چھوٹا سا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ اگر ہولی کا رنگ غلطی سے آپ کے کپڑوں پر سوکھا لگ جائے، کسی سے کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، کہیں پر کوئی ہولی کھیل رہا ہے، وہ غلطی سے آپ کے کپڑوں پر اگر سوکھا رنگ آ جائے اڑ کر، تو اس کو آپ جھٹکار لیں، اس کو اتنے ایریے کو آپ اچھی طرح دھو لیں، پھر آپ آرام سے ان کپڑوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر گیلا رنگ ہو، پانی میں ملا ہوا رنگ ہو، تو پھر غسل فرض ہوگا۔ آپ گھر جائیں گے، گھر جا کر نہا کر دوسرے کپڑے پہنیں گے، پھر نماز ادا کریں گے، کیونکہ جو پانی اس کلر کے اندر ملا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے یا وہ کس طرح کا پانی ہے۔ اس وجہ سے گیلے رنگ میں غسل فرض ہے، سوکھے رنگ میں صرف اس کو دھو لینا کافی ہے۔ سیکنڈ کوشچن یہ چل رہا ہے کہ کیا رنگ لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھائی ایسا بالکل نہیں ہے، رنگ لگنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں اپنے ہندو بھائیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سے آپ کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ بالکل اپنا تہوار، اپنی ہولی خوشی سے منائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سیدھے نماز ادا کر کے واپس اپنے گھر آ جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے کسی کی مذہبی ایکٹیویٹی میں کوئی انٹرفیئر کرنے کا، ہمیں اجازت بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہی ریکویسٹ میں آپ سے کرتا ہوں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو ابھی آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ جو پولیٹکس لوگ کھیل رہے ہیں ہماری آڑ لے کر، انہیں منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین مذہب ہمارا اور آپ کا ہے، تو سب سے بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور رہی بات دہشت گردوں کی، تو جاہلوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جاہل ہر طرف موجود ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں پرشاسن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مسجدوں کے آس پاس یا جن جگہوں پر بھی ماحول خراب ہونے کا ڈر ہو، خدشہ ہو، وہاں پر ہماری پولیس موجود رہنی چاہیے، تاکہ کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہو پائے جس سے کہ ماحول خراب ہو، کسی طرح کا ہنگامہ ہو۔ اور میرے بھائی، اگر کہیں پر بھی آپ کا سامنا کسی بھی جاہل سے ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو،
ہندو کی طرف سے ہو یا مسلمان کی طرف سے ہو، تو یاد رکھیے کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے ہمارا ہی دامن گندا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اگنور کریے اور یہ کہتے ہوئے گزر جائیے لکم دینکم ولی دین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔